अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा नबियुल अमीनुल मतीनुल मुइनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए एक बार बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का तोहफा पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोस्तों, आज हम लोग जिस महफिल में बैठे हैं ये सबको मालूम है कि किस लिए बैठे हैं। यहाँ हमारे जनाब मरहूम सुलेल साहब का इंतकाल हो गया है, जबकि बहुत ही अफसोस और सद अफसोस की बात है। देखिए, मरना सबको है, किसी को आज मरना है, किसी को कल मरना है। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि मौत से किसको रुस्तगारी है, मौत से किसको रुस्तगारी है, आज हमारी तो कल तुम्हारी बारी है ना। आज हमारी तो कल तुम्हारी बारी है। और सुबह होती है शाम होती है, सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। सुबह होती है शाम होती है, उम्र यूं ही तमाम होती है। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिदीन व मिल्लत इमाम इश्क अहमद रज़ा ख़ान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि मैं जब जब सांस लेता हूँ तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। बोलो सुभान अल्लाह। मैं जब जब सांस लेता हूँ अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ। किस बात पर? कि पता नहीं कि अगले सांस में ले पाऊँ कि ना ले पाऊँ, इस बात पर। तो आज जो हमें ज़िंदगी मिली है, इस ज़िंदगी को हम कहाँ गंवा रहे हैं। अल्लाह ने हम लोगों को जो पैदा किया है किसी मकसद के तहत ना, लेकिन हम लोग इस मकसद से भटके हुए हैं। नमाज, मुअज्जिन मस्जिद में अजान देते हैं, हय्या अला सलाह हय्या अला फलाह, हम लोग अपने काम में लगे हुए हैं। जबकि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीस है, जब मुअज्जिन अजान देते हैं उस वक्त अगर लोग दुनियावी बात करते हैं तो हो सकता है कि मरने के वक्त उनको कलमा नसीब नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? आज हम लोग क्या अजान दे रहे हैं, बहुत से इंसान क्या करते हैं, हम देखते हैं टीवी देखते हैं, फिल्म देखते हैं, नाटक देखते हैं, उस वक्त क्या करते हैं, आवाज़ को कम कर देते हैं टीवी में, लेकिन पिक्चर चल रही है, हीरोइन डांस कर रही है, हीरो गुंडों को मार रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं। मेरे नबी ने क्या कहा कि दुनियावी बात करना अजान के टाइम, मरना सबको है ना। अरे मरना सबको है ना, बोलो। बुझा पाता है ना आप लोग? नहीं तो बोलो तो बंगला से बोलो भाई, टूटी फूटी जबान में बोलेंगे, हिंदी हमारी अच्छी है। तो जब इंसान, मरना आपको भी है, मरना हमें भी है। हमने इस कांधे पे एक नहीं दो नहीं, न जाने कितनी लाशों को कांधा दे करके सुपुर्द खाक किया, मिट्टी दिया। आज का क्या रुझान है, आज का लोगों का क्या मुबाशरा बन चुका है, इंसान को मिट्टी देने जा रहा कब्रिस्तान। मिट्टी है, हकीकत है, ये हकीकत है जो मिट्टी लेके जा रहे हैं। उस मिट्टी में जाते वक्त भी लोग दुनिया की बातें करते हैं। कोई पूछते हैं तुम्हारी खेती कैसी हुई, तुम्हारा धान कैसे पैदा हुए, तुम्हारा फसल कैसे हुआ, तुम्हारी लड़की की शादी हुई कि नहीं हुई, बोलो मैं कोई लड़का रिश्ता में देखूं। ये बात करते हैं हम लोग दुनिया में, ये बात। अरे हम लोग किस हकीकत को लेके जा रहे हैं कब्र में? मरना तुम्हें भी है, मरना हमें भी है। हम लोग ऐसा बेफिक्र हो चुके हैं, लगता है कि हमको मरना ही नहीं है। कौन सी चीज हम लोग खा के आए हैं भाई जो हम लोग अमर हैं? मरना सबको है, सबको मरना है। मेरे प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम कब्रिस्तान पहुंचे। बोलो सुभान अल्लाह। अली कौन? अली वही अली है
جس کو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شیر خدا کا خطاب دیا ہے. بولو سبحان اللہ. شیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شیر کا مطلب ہوتا ہے باغ. شیر کس کا شیر؟ اللہ کا شیر، شیر خدا. لقب کس نے دیا؟ میرے نبی نے دیا کہ شیر خدا. قبرستان پہنچے. قبرستان میں جانے کے بعد انہوں نے قبرستان میں جا کر کے سلام کیا. کیا سلام کیا؟ السلام علیکم یا اہل القبور. آج بہت سے انسانوں کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ قبرستان میں جا کر کے کیا کہنا چاہیے. بس چلے تو جاتے ہیں. سلام کیسے کرنا چاہیے وہاں پہ، جبکہ ہر انسان کو قبرستان میں ہر روز جانا چاہیے. اگر ہر روز آپ کو موقع نہیں ملتا ہے تو ہفتے میں کم سے کم ایک دن جائیے، جمعے کے دن جائیے، کم سے کم فاتحہ پڑھیے. وہ بھی نہیں ٹائم ملتا ہے تو بھائی مہینے میں ایک بار جائیے. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ جب کسی کے گھر میں کسی کا باپ مر گیا، کسی کی ماں انتقال کر گئی، کسی کا بھائی انتقال کر گیا تو نیا میں سب کوئی جاتے ہیں. کب تک؟ جب تک 40ویں کا فاتحہ نہیں ہو جاتا ہے. اس کے بعد ہم لوگ الوداع، بائے بائے، ٹاٹا کہہ دیتے ہیں. ایسا لگتا کہ اس کا کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جا کر کے سلام کیا اور کہا کہ اے قبرستان کے مردو، کیسے ہو تم لوگ؟ کیا حال ہے؟ کیف حالو کا، کیا حال ہے تمہارا؟ تو قبرستان کے مردوں نے کہا کہ علی یہ مت پوچھو کہ ہمارا حال کیا. علی یہ بتاؤ کہ ہمارے انتقال کے بعد، ہمارے مرنے کے بعد جو ہمارے دوست لوگ ہوا کرتے تھے، جس کے ساتھ ہم گپے لڑاتے تھے، جس کے ساتھ ہم چائے کی چسکیاں لیتے تھے، جس کے ساتھ ہم دوستی یاری ایک ساتھ کھانا کھاتے تھے، وہ لوگ کیسے ہیں؟ تو حضرت علی نے کہا کہ تمہارے مرنے کے بعد ان کا دوسرا کوئی دوست ہو گیا. ہوتا ہے نا، یہ نہیں کہ تم مر گئے، تم دوست تھے تو افسوس کر رہے، نہیں، تم مر گئے دوسرا دوست تیار ہو گیا. سمجھ رہے ہیں؟ اے مردو، ان کے دوسرے دوست ہو گئے ہیں. کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، ہم نے دنیا میں رہ کر کے بہت محنت کیا، بہت کام کیا، راتوں دن محنت کی، ہم نے ایک بنگلہ بنایا، ہم نے کوٹھی بنایا، ہم نے اچھا مکان بنایا، اس مکان کا کیا حال ہے؟ تو علی کہتے ہیں کہ جو تم نے محنت سے مکان بنایا، آج وہ مکان 4 حصے میں تقسیم ہو گیا ہے، یعنی 4 بھائیوں کے درمیان بانٹ دیا گیا ہے، تقسیم ہو گیا، اس میں دیوار اٹھ گئی ہے. کہا کہ ایسا ہو گیا ہے، ہم نے مکان بنایا، آج ایک مکان 4 جگہ تقسیم ہو گیا. اچھا یہ بتاؤ میری بیوی کیسی ہے؟ میری بیوی تو بہت افسوس کر رہی ہوگی. کہا کہ علی، کہا کہ قبرستان کے مردو، جب تمہارا انتقال ہوا، چند روز آنسو بہائی، تمہارے لیے سوگ کیا، لیکن اب دھیرے دھیرے وہ بھی خوشی خوشی میں دنیا جی رہی ہے، وہ بھی خوشی خوشی میں. اے قبرستان کے مردو، تم لوگ جس دنیا میں جیے تھے وہ دنیا فانی ہے، وہ دنیا مٹنے والی ہے، وہ دنیا ختم ہونے والی ہے. جس دنیا میں تم آئے ہو یہی دنیا تمہارے لیے اصل مکان اور اصل ٹھکانہ ہے. قبرستان کے مردے کہتے ہیں علی سے، علی یہ قبر پہ آنے کے بعد ہم لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے، ہم لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ اگر ہم کو کچھ دن کی مہلت مل جائے، کچھ دن کی چھٹی مل جائے دنیا میں جانے کے لیے، تو ہم لوگ راتوں دن اللہ کی عبادت میں اپنے سجدے کو پڑے رہیں گے، سجدے میں کوئی کام نہیں کریں گے. کہا کہ علی تم تو جانتے ہو قبر کے حالات مردہ ہی جانتے ہیں، جو نہیں مرے ہیں وہ حالات کیا جانتے ہیں مرنے کے؟ جو مرے ہیں وہی جانتے ہیں کہ قبر میں کیا کیا ہوتا ہے. میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، اس لیے جب آپ قبر پہ جب کسی انسان کو دفن کرتے ہیں، آج ایک چھوٹی سی بات میں بتا رہا ہوں، ہمارے بھائی آپ لوگ ہو، ہماری خواتین حضرات بھی ہیں، آج اگر ہم جس بیڈ روم پہ، جس گھر پہ ہم لوگ سوتے ہیں، اس بیڈ روم پر چھوٹی سی اگر ایک چھپکلی ہم کو اگر دکھائی دیتی ہے، یا کوئی لیڈیز کو چھپکلی دکھائی دیتی ہے، تو وہ لیڈیز گھر سے بھاگ کر کے باہر آ جاتی ہے، ارے چھپکلی ہے، چھوٹی سی چھپکلی. جبکہ وہ چھوٹی سی چھپکلی انسان کو دیکھ کر خود بھاگ جاتی ہے، لیکن وہ لیڈیز کیا کرتی ہے، وہ خاتون کیا کرتی ہے،
ایک بار نہیں، دو بار نہیں، کم سے کم کئی بار بستروں کو جھاڑتی ہے، جھاڑو لگاتی ہے، پھر بھی ادھر ادھر دیکھتی ہے کہیں چھپکلی تو نہیں ہے۔ دنیا میں ایک چھپکلی سے اتنا ڈر، اتنا خوف، مرنے کے بعد وہاں پہ تمہارے حوالے ایسے ایسے سانپ کو مسلط کر دیا جائے گا کہ ایک بار اگر وہ سانپ تم کو ڈس لے گا تو تمہارے پورے جسم کے گوشت جھڑنے لگ جائیں گے، ہڈیاں تک گلنے لگ جائے گی۔ وہ قبر کا عالم ہوگا، ہڈیاں تک گل جائے گی۔ اور قبر میں جو ہے یہ چھوٹی چھوٹی چھپکلیاں نہیں ہوں گی۔ قبر میں جو چھپکلی تمہارے لیے مسلط کیا جائے گا وہ کتنا بڑا ہوگا معلوم؟ گھوڑے کے اتنا بڑا، کہیں پہ ذکر آیا ہے گائے کے اتنا بڑا، اتنا بڑا چھپکلی ہوگا۔ اور سانپ کتنا بڑا ہوگا معلوم ہے؟ سانپ اتنا بڑا ہوگا، حدیث میں آیا ہے کہ اونٹ جتنا بڑا لمبا ہوتا ہے نا اتنا سانپ موٹا ہوگا، سانپ اتنا موٹا ہوگا۔ اور لمبا کتنا ہوگا؟ حدیث میں آیا ہے کہ عربی گھوڑے کا مطلب ہوتا ہے سب سے تیز دوڑنے والا گھوڑا، مطلب اس سے کوئی تیز نہیں دوڑ سکتا ہے، اس کو بولتے ہیں عربی گھوڑے۔ عربی گھوڑے جب یہاں سے دوڑنا چالو کر دیں گے تو دوڑتے 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 3 دن تک جہاں پہنچے گا، 72 گھنٹے تک لگاتار دوڑتا ہوا سانپ وہ گھوڑا جہاں تک پہنچے گا وہ سانپ اتنا بڑا لمبا ہوگا۔ اللہ، اتنا بڑا وہ سانپ لمبا ہوگا جو قبر میں انسانوں کے حوالہ کیا جائے گا، اتنا بڑا لمبا سانپ ہوگا۔ بتاؤ، ہم لوگ چھوٹی سی چھپکلی سے ہم لوگ اتنا پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم لوگ لیٹے ہوئے ہیں، چھوٹا سا مینڈک ہمارے اوپر پھدک جاتا ہے، ہمارے اوپر پڑ جاتا ہے تو ہم لوگ جو ہے دوڑ اٹھتے ہیں، ہم لوگ چونک جاتے ہیں کہ یہ مینڈک کیا ہے۔ اب دوستو، یہاں پہ ایک سوچنے کا مقام ہے، یہاں پہ ایک غور کرنے کا مقام ہے کہ اتنے بڑے بڑے سانپ جن کے زہر اتنے ہیں کہ ایک بار اگر وہ سانپ کسی کو ڈسے گا تو کتنے سال اس کا درد رہے گا معلوم؟ 70 سال، 70 برس تک، 70 برس تک وہ سانپ کا زہر اس کے جسم میں دوڑے گا۔ اب یہ بتاؤ، وہ سانپ آپ کو دن میں کئی بار ڈسے گا، کئی بار کاٹے گا، آپ کیسے برداشت کرو گے؟ ایک بار درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی